السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی تک اپنی بیوی کے قریب تک نہیں گیا تھا، لیکن اب میں اپنا پورا حق لینا چاہتا تھا۔ تو ایک رات میں اپنی بیوی کے قریب ہو گیا اور میری جوانی اس ٹائم عروج پر تھی۔ میں جب بھی کسی شادی شدہ جوڑے کو دیکھتی تو مجھے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مجھے بھی شادی کا بہت شوق تھا۔ جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور میری بھابھی روز بھائی کے کمرے سے نکلتی تو اس کے بھیگے بال دیکھ کر میں مرنے والی ہو جاتی تھی۔ میں بالغ تھی، شادی پر میرا بھی حق تھا۔ پہلے تو میری ماں میری شادی پر راضی نہیں تھی۔ میری ماں کہتی تھی تمہاری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میرے بار بار ضد اور اصرار پر وہ مان گئیں اور آج وہ خوشی کا دن میری زندگی میں آ چکا تھا۔ میں سہاگ رات والے دن اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کو جب میرے شوہر میرے کمرے میں آئے تو میرا دل مچلنے لگا، کیونکہ آج میری دلی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کپڑے بدلنے کا کہا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے، لیکن جب کمرے میں آئی تو میں حیران تھی، کیونکہ میرا شوہر تو سو گیا تھا۔ اب روز ہی ایسا ہوتا تھا، میں جب بھی اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو میرا شوہر سو جایا کرتا تھا۔ ایک رات مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں خود ہی شوہر کے پاس چلی گئی اور رات پکڑ کر میرا نام نشا ہے۔ میں اب جوان ہو چکی تھی۔ میری اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، مجھے شادی کرنی تھی، لیکن وہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تھیں، جبکہ میرے اندر وہ خواہشات بہت زیادہ جنم لے چکی تھیں، جو کہ میں ڈراموں اور رومانٹک سین دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان جذبات تک لے آئی تھی۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا اور یہ خواہش سر اٹھانے لگتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ساتھ ہو جو مجھ سے پیار کرے، جو مجھے سمجھے، جس کو میری ضرورت ہو۔ نہ جانے کیوں میرے رشتے میں اتنی رکاوٹیں آتی کہ کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس بات پر اس قدر ضد کی کہ میری اماں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی عجیب لڑکی ہو، شادی میں اتنا اتاولا کون ہوتا ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، تم لڑکی ہو، لڑکا نہیں۔ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن مجھے تو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے کسی کی نہیں سننی تھی، مجھے تو بس شادی کرنی تھی۔ ماں کہنے لگی تمہاری یہ آزاد خیال سوچ تمہارے سسرال میں تمہیں گزارا نہیں کرنے دے گی، اپنی زبان کو لگام دیا کرو، ایسے لوگ تمہیں بد کردار سمجھیں گے۔ اماں دن بھر مجھے یہ باتیں سمجھاتی، لیکن میرے دل کا کیا کرتی؟ رات ہوتے ہی دل ہچکولے کھانے لگتا۔ بھائی اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی تو دماغ میں طرح طرح کے برے خیال آتے۔ کبھی کبھی تو سوچتی کیوں نہ کسی روز کھڑکی کے پاس جا کر اندر کا نظارہ دیکھوں، کیونکہ میں نے اکثر صبح بھابھی کو بہت خوش اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے بھیگے ہوئے بال جب ان کی کمر پر دیکھتی اور بھائی پیچھے سے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھتے تو دل اور ڈوبنے لگتا۔ میں خوشی سے اس سارے منظر کو دیکھ کر عجیب ہی لطف محسوس کرتی تھی اور مستقبل کے خوبصورت خواب سجاتی تھی۔ میرا شادی کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا، اسی وجہ سے بھائی نے بھی اپنی شادی کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ نشا کی نہ جانے کب شادی ہوگی، لوگ اسے دیکھ کر انکار کر دیتی ہیں، میں کب تک انتظار میں بیٹھوں گا۔ بھائی نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اماں نے میری بھابھی سے پسند کی شادی کر دی، لیکن جب یہی بات میں اماں سے کہتی تو وہ کہتی تمہیں کیا جلدی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، خواہ میری اماں ہی کیوں نہ ہو۔ 27 سال کی عمر میں تنہائی سے تنگ آ گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں خود بھاگ کر کسی سے شادی کر لوں۔ ہر دوسرا لڑکا دیکھ کر میں کہتی کہ کاش یہ مجھ سے شادی کر لے۔ کچھ دنوں بعد رشتہ کروانے والی آنٹی ایک رشتہ لے کر آئی، جسے دیکھنے کے بعد اماں کو کچھ مناسب لگا، کیونکہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، اس کے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ لڑکا یہاں کمانے کی غرض سے آیا تھا اور یہی شادی کر کے اپنا مستقبل سیٹ کرنا چاہتا تھا۔ اماں کہنے لگی نشا جیسی آزاد خیال لڑکی کے لیے یہ اچھا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں نے سنا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا تو مجھے زیادہ اچھا محسوس ہوا۔ لڑکا ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب اماں نے بھائی سے بات کی تو بھائی نے بھی تمام چھان بین کروائی، وہ رشتہ ہمیں پسند آ گیا۔ شادی والے دن میرے شوہر کے گھر والے آئے تھے، لیکن وہ رخصتی کے بعد ہی واپس چلے گئے تھے اور شام کی ٹرین سے گھر لوٹ گئے تھے، کیونکہ میرے شوہر کا گھر بس ایک ہی کمرے کا تھا اور انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب میں انہیں اسٹیشن پر چھوڑ کر اپنے شوہر کے ہمراہ گھر واپس آئی تو دل میں بڑا سکون تھا اور ساتھ جس بات کا شور بھی ابھرا ہوا تھا
وہ گھڑی آنے والی تھی جب مجھے میرے شوہر عثمان کا ساتھ نصیب ہونے والا تھا۔ میں بھی اپنی بھابھی کی طرح اگلے صبح مسکراتے ہوئے تیار ہونا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عثمان میری خواہش پوری کرنے کی بجائے اپنا تکیہ لے کر صوفے پر چلا جائے گا۔ میں نے تو اپنی خاص تیاری بھی کی تھی، اپنا نائٹ ڈریس پہنا، پرفیوم لگایا۔ جب واش روم سے نکل کر کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ صوفے پر سو کر خراٹے لے رہا تھا۔ میرے سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ چکے تھے، غصہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگا۔ میں نے عثمان کو بلایا اور ذرا نرم لہجے سے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح صوفے پر کیسے سو گئے؟ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر لیتی یا پھر شوہر کے جاگنے کا انتظار کرتی، لیکن میرے انداز ہمیشہ سے الگ ہی تھے، اور پھر میرے جذبات ایسی آگ لگا رہے تھے کہ خاموش رہنا میرے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے میں نے گہری نیند سے اس کو جگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اگر میں نے اپنے جذبات تم پر نچھاور کر دیے نا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے آرام سے بستر پر سو جاؤ، تم بھی تھک گئی ہوگی اور میں بھی تھک گیا ہوں، صبح اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں اس طرح ان کو کروٹ بدلتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی بات سن کر میں حیران تھی کہ اگر واقعی وہ اس قدر جذبات رکھتا ہے تو پھر سونے کی کیا ضرورت تھی۔ میں تو خود ان کے جذبات کی نظر ہونا چاہتی تھی، مگر ان کا انداز سخت دیکھ کر ان کو دوبارہ جگانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی، میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات کا تو میں نے کب سے انتظار کیا تھا۔ میں بس خاموشی سے لیٹے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چوڑے وجود کو دیکھ کر دل میں عجیب سا خیال آ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا خود ہی اپنی مرضی کر لوں، شوہر تھا میرا حق تھا اس پر۔ میرا دل اچھل کر باہر آ رہا تھا، لیکن میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ کیا سوچے گا کہ شادی کی پہلی رات میں اس قدر جذباتی کا مظاہرہ کروں گی تو کہیں میری بھابھی کی طرح وہ بھی مجھے بد کردار نہ کہہ دیں۔ بس یہی سوچ کر میں کروٹ بدلتی رہ گئی، اور پھر جب صبح ہوئی تو میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ صبح جب میں نے ان سے بات نہ کی تو وہ میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے نشا، ناراض ہو؟ تو میں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے ساری رات سو کر گزار دی، آپ کو ذرا بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اس طرح صوفے پر کون سوتا ہے؟ عثمان نے کہا، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم ابھی میرے جذبات برداشت نہیں کر پاؤ گی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ میں نے بے اختیاری سے عثمان سے کہا، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو جائے، آپ کا ساتھ مجھے خوشی دے گا۔ میں چاہتی ہوں ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہمارے درمیان ازدواجی تعلق ہو، ہمارے بچے ہوں، اس لیے آپ کو پہل کرنی ہوگی۔ میری بات سن کر عثمان مسکرایا اور کہا، یہ بس وقتی باتیں ہوتی ہیں، جس دن میں نے اپنے جذبات تم پر نچھاور کر دیے نا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ عثمان کی ایسی باتیں سن کر میں حیران ہو جاتی تھی۔ اگلے روز جب میری بھابھی ناشتہ لے کر آ گئی، بھابھی مجھے کہنے لگی کہ ہو گیا تمہارا شادی کا شوق پورا، اب خوش ہو۔ ان کے سوال پر میں ڈر سی گئی تھی کہ کہیں انہیں کچھ پتہ نہ چل جائے۔ ان کی نظر میرے سر سے لے کر پاؤں تک جا رہی تھی، اور شاید انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ میرے اور عثمان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اور ویسے بھی وہ اس معاملے میں بہت تیز تھیں۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میں تو تھک گئی تھی، مجھے گہری نیند سونا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی تھی کیونکہ عثمان نے خود مجھ سے دوری اختیار کی تھی۔ میں اپنی بھابھی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے بھائی مجھے گھر لے کر واپس آ گئے تھے۔ سارا دن میں اماں کے ساتھ باتوں میں گزر گیا تھا، اور پھر رات کو جب عثمان کے ساتھ گھر واپس لوٹی تو میں نے عثمان سے کہہ دیا تھا کہ آپ رات کو صوفے پر نہیں سوئیں گے، آخر میں آپ کی بیوی ہوں، اپنا حق چاہتی ہوں۔ میں نے کھلے لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا تو عثمان نے اپنا تکیہ صوفے پر ڈالا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سارا کمرہ تہس نہس کر دوں۔ اس انسان کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، میرے جذبات کے ساتھ اس کو ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اب جب شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر کا ساتھ نصیب نہیں ہو رہا تھا تو میرے دل میں اتنی آگ جل رہی تھی۔ کمرہ عثمان کے خراٹوں سے گونج رہا تھا، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میری جب عثمان پر نظر پڑتی تو میں دنگ رہ جاتی۔ نوجوان مرد چوڑا وجود لیے صوفے پر سو رہا تھا اور میں اسے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں اس کی غربت کے لیے مر رہی تھی،
لیکن اس نے مجھے خود سے دور کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ میں پریشان ہوتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں عجیب سے خیال میں ڈوبی واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح عثمان کام پر گیا تو میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کی اور کھانا بھی تیار کیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس معاملے میں کس سے بات کروں؟ نہ بھابھی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اماں سے کوئی بات کر سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ عثمان سے ہی دو ٹوک بات کر لیتی ہوں۔ اس طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب رات کو عثمان گھر لوٹا تو میں نے اپنی پسند کا کھانا کھلایا، اپنی پسند کا لباس پہن کر دکھایا۔ اس لیے جب عثمان تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج کی رات آپ صوفے پر نہیں سوئیں گے، آج آپ میرے ساتھ ہی سوئیں گے۔ پھر اس نے کہا، دیکھ لو تم پھر وہی بات کر رہی ہو۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے جذبات کی شدت تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے عثمان کو محبت سے دیکھا کہ میں آپ کے جذبات کی شدت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ صوفے پر جانے کے بجائے وہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اچھا سا ڈریس پہنا، خوشبو لگائی اور بستر پر چلی گئی۔ کچھ دیر گزری، عثمان نے میری وہ خواہش پوری کر دی جس کے لیے میں تڑپ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت جذبات رکھتے تھے اور قریب آنے کے وقت انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں خود ہی ان کے جذبات کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے میں خاموشی سے ان کے جذبات کو سہ رہی تھی اور ان کی قربت پا کر ہی میرے اندر سکون اتر رہا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ عرصے تک رشتہ دار اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ اب میری شادی بھی ہو گئی تھی اور میں مکمل بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ وقت گزارا اور پھر ہم سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو میری سانس بند ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے عثمان کو جگایا اور انہیں بتانے کی کوشش کی۔ میری خراب حالت دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے آکسیجن لگا دیا اور یہ کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میرے پہلے ٹیسٹ کریں گے، پھر بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب بھی ڈاکٹر کے جانے کے بعد عثمان مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے جذبات کی شدت برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اب دیکھ لو، میری وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے کہا، آپ کی کیا غلطی ہے؟ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے کہا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا نا۔ لیکن رات کو تو میں بالکل ٹھیک تھی، میری سانس تو صبح کے وقت بند ہوئی ہے۔ عثمان کہنے لگا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل میں نے تم سے ایک سچائی اور حقیقت چھپائی ہے اور یہ اسی بات کا نتیجہ ہے۔ مجھے عثمان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی سچائی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے وہ سچائی بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کا تعلق بہادر پور کے ایک گاؤں سے ہے، وہاں اکثر اسیب اور سائے موجود ہوتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ایک سایہ ان پر چمٹ گیا تھا اور وہ ایک عورت تھی جو عثمان پر فدا ہو گئی تھی۔ عثمان نے بتایا کہ اس سائے کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے قریب جاتے تو سایہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے لگتا۔ انہوں نے ڈر کے مارے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی تھی۔ پھر عثمان نے گاؤں میں ہی اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن شادی کی دوسری رات ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سایہ اس کی بیوی کا دشمن بن گیا تھا اور اس نے اس کی بیوی کی جان لے لی۔ سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عثمان پر سایہ ہے۔ تنگ آ کے میں نے گاؤں چھوڑ دیا اور شہر آ گیا اور یہاں نوکری کر لی اور اپنا وقت گزارنے لگا۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور خود بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر ان کے لیے تنہا رہنا مشکل تھا۔ گھر چلانے کے لیے کسی عورت کے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر انہوں نے رشتے والی آنٹی سے کہہ دیا کہ کسی عمر رسیدہ یتیم لڑکی سے میری شادی کروا دو تاکہ خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار لے۔ عثمان کو لگا تھا کہ مجھ سے دوری اختیار کریں گے تو میں خاموش رہوں گی، کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ میری عمر زیادہ تو نہیں تھی، لیکن میں ہر بار انہیں تعلق کے لیے اکسایا کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں۔ میں تیار ہو کر ان کے سامنے آتی، اس لیے ان کو اپنے آپ پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ میرے قریب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے، میرے بھی بہت سے جذبات تھے لیکن میں مجبور ہو گیا تھا اور تمہارے ساتھ تعلق بنایا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے تمہارے لیے مشکل آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ یہ چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی اور دیکھو، سائے نے تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ تمہارے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے
اور وزن بھی ہو رہا ہے۔ اصل وہ اس کی بدولت ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ وہ میرے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے تم پر حملہ کر دیا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تمہاری جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ ان کی اس باتوں نے میری جان نکال دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے گھر والے یہاں کیوں نہیں رکے تھے، کیونکہ عثمان اسی وجہ سے مجھے گاؤں نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ میری کم عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، اور نہ ہی میرے رنگ روپ میں انہیں کوئی نقص نظر آیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے جہیز پر کوئی منہ بنایا تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا وہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ میں رونے لگی۔ سائے کا سن کر میں اور بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ عثمان خود بھی بہت پریشان تھے اور باقاعدہ میرا علاج ہونے لگا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بیٹھ گیا ہو۔ ہر وقت دم گھٹتا رہتا۔ ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سانس تھا کہ آتا ہی نہیں تھا۔ اس بار عثمان بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ اس مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ جائے، لیکن میں ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے طلاق مت دیں۔ پھر ہسپتال میں کسی نے عثمان کو ایک بزرگ کا بتایا۔ وہ کہنے لگے تھے کہ وہاں سے دم کروا کے دیکھ لو، کیا پتہ شفا مل جائے۔ کیونکہ یہ بات کافی لوگ جان گئے تھے، لیکن میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میری اماں بھی پریشان تھیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ پھر عثمان اس بزرگ کے پاس گئے، انہیں سارا معاملہ بتایا۔ وہ بزرگ میرے پاس ہسپتال آئے، انہوں نے بندش کا عمل شروع کر دیا، اور پورے 1 ہفتے بعد میری حالت سنبھل گئی۔ اس بزرگ نے ہمارے گھر آ کر پڑھائی وغیرہ بھی کی، اور کہنے لگے اب تم دونوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن خیال رکھنا کہ تم دونوں پاک حالت میں اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہم نے بزرگ سے وعدہ لیا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور میرے شوہر نماز روزے کی بہت پابندی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بہت سے لوگ جنات اور بھوت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آج بھی گاؤں میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے علاج کروانا بھی ضروری ہے۔ عثمان نے وقت پر علاج نہ کروا کر اپنی پہلی بیوی کی موت کا بوجھ اٹھایا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ صحیح وقت پر بندش ختم ہو گئی، ورنہ میری موت بھی ہو جاتی۔ اب آپ لوگ بھی جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ناپاک لوگوں کے اوپر آتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ والد کشمیری اور والدہ ایرانی تھیں، دونوں ہی حسین تھے۔ اللہ نے مجھے بھی بے پناہ حسن سے نواز دیا، تبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی کہ مجھے اپنے خوبصورت ہونے پر ناز تھا۔ خاندان کے لڑکے سبھی کہتے لڑکی تو ہیرا ہے، لیکن اس کا دل پتھر کا ہے، جتنی بھی قدر کرو یہ موم ہوتا ہی نہیں۔ دل اویس خان ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے شادی میں دیکھا تو امی کے ہاتھ پکڑ لیے کہ یہ مہناز پرور کو میری بہو بنا دو، عمر بھر تابع دار رہوں گی۔ والد صاحب میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرانا چاہتے تھے، لیکن دل اویس کی ماں پیچھے پڑ گئی۔ بالآخر والد صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ لوگ امیر کبیر تھے، سوچا اپنے بھتیجے کے پاس کیا رکھا ہے، اس پر تعلیم یافتہ بھی نہیں، بہتر ہے کہ بیٹی کا مستقبل دیکھوں اور رشتہ داری پر اولاد کو قربان نہ کروں۔ اب انہیں آنٹی فریدے کا بھرم رکھا اور ان کے بیٹے سے میری بات پکی کر دی، جو پنڈی میں اعلیٰ افسر تھے۔ میری سسرال والوں کا شمار شہر کی امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ 1 بھائی 4 بہنیں تھیں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ شروع میں ساس، سسر اور نندوں نے بہت خیال رکھا۔ دل اویس خان بھی وارے صدقے ہوتے تھے۔ ان دنوں یوں محسوس ہوتا جیسے میں ہی اس راجدھانی کی ملکہ ہوں، جس کو اپنا گھر، اپنی جنت کہتے ہیں۔ بہت جلد خدا نے ایک بیٹا دے دیا۔ میں اسے پا کر نہال اور اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ جن دنوں سلمان 1.5 سال کا تھا، میرے جیون ساتھی کا تبادلہ ہو گیا اور ہم پنڈی سے پشاور چلے گئے۔ دوسری بار امید سے تھی، تبھی ننھے سے ماں کا دودھ چھڑانا تھا۔ یہاں آ کر سکون تو ملا، لیکن ننھے سلیمان کو اکیلے سنبھالنے کی مجھے عادت نہ تھی۔ دادی کا وہ دلارا میری نندوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ زیادہ وقت وہی سنبھالتے اور میں آرام کرتی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ اکیلے رہ کر بچہ سنبھالنا کس قدر دشوار امر ہے۔ بیٹے کا دودھ چھڑایا تو وہ ہلکان ہو گیا۔ اب سلمان کا یہ حال کہ وہ دادی اور پھوپھیوں کو یاد کر کے روتا، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ ہماری ساس سارا دن سلمان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی تھی، جو وہ کھاتا وہی بنا دیتی۔ کبھی قیمے والی کھچڑی تو کبھی آلو کے کٹلس، سوجی کا حلوہ، غرض 100 طرح کے کھانے بناتی کہ بچہ کچھ تو کھا لے گا، ایسا نہ ہو کمزور ہو جائے۔
پشاور آ کر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، سب سکھ حاصل تھا۔ شوہر بھی ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، لیکن سلمان نے پریشان کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کی پکی کوئی چیز نہ کھاتا، فیڈر بھی نہ لیتا۔ چھوٹا اتنا تھا کہ زبردستی نہ کر سکتی تھی۔ جب کھانے کی کوئی چیز منہ تک لے جاتی، ہونٹ بھینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا۔ بازار کی کوئی شے دل آویز بچے کو نہ کھلانے دیتے کہ پیٹ خراب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا لخت جگر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ کھڑا ہوتا تو گر پڑتا تھا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کہ وہ پل بھر بھی میرے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ادھر بچے کو دادی اور پھوپھیوں کی اداسی کھائے جاتی تھی۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے پنڈی چلی جاؤں تاکہ سلمان اپنی دادی اور پھوپھیوں سے مل لے۔ دل آویز خان کافی افسردہ تھے۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا، ہم جدا ہونے جا رہے تھے۔ شوہر کو اداس دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی وہ بولے، ناز کیوں روتی ہو؟ ارے بھائی 2 ہفتے کے لیے ہی جا رہی ہو، عمر بھر کے لیے تو نہیں۔ میں نے آنسو پونچھ دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ سلمان گھر پہنچ کر پرسکون ہو گیا۔ دادی اور پھوپھیوں کو دیکھتے ہی نہال تھا۔ ایک کی گود سے اترتا تو دوسرے کی گود میں چڑھ جاتا۔ اس کی دادی نے گاجر کا حلوہ بنایا، بڑے شوق سے کھایا۔ وہ جو چیز بنا کر اسے کھلاتی پیٹ بھر کر کھاتا اور رات بھر آرام سے سویا رہتا۔ ساس نے مجھے کہا، بیٹی ناز تم مجھ سے کچھ بنانا سیکھ لو، کچھ کھانا بنانا سیکھ لو، خاص طور پر سلمان کی پسند کی چیزیں جو وہ شوق سے کھاتا ہے۔ روز 2-3 قسم کے کھانے بنا لیا کرو اس کے لیے، ایک کو نہ کھائے گا تو دوسری ڈش کھا لے گا۔ جب سے ہم پنڈی آئے تھے واقعی سلمان نے رغبت سے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ سونے سے پہلے ہماری ساس خود اسے کھلا دیتی اور وہ ساری رات کڑوٹ بھی نہ لیتا۔ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی شے، مثلاً کھیر، سوپ، دلیا وغیرہ تیار کر دیتی تھیں۔ سسرال میں رہ کر سلمان کی طرف سے مجھے بہت آرام تھا، لیکن دل آویز صاحب روز فون کر کے پوچھتے تھے، ہاں بھائی تو کب آنے کا پروگرام ہے؟ اتنے دن گزر گئے تمہارے بغیر، اب تو آ جاؤ۔ آنٹی تو سلمان کی خاطر ابھی بھی روکتی تھی کہ کچھ دن اور ٹھہرو، بچے میں ذرا جان پڑی ہے تو جانے لگی ہو، وہاں جا کر یہ پھر سے کمزور ہو جائے گا۔ آخر کب تک؟ خان صاحب نے چھٹی لی اور مجھے خود لینے آ گئے۔ پشاور آ کر جی اور برا رہنے لگا۔ سلمان نے پھر سے وہی روش اپنا لی، کچھ نہ کھانا اور روتی رہنا۔ دل آویز نے یہ حل نکالا کہ ایک اچھی میڈ کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا، جو بچے کو سنبھالے، اسے کھلائے پلائے نہلائے اور مجھے آرام کرنے دے۔ بہت جلد ایک میڈ کا انتظام ہو گیا۔ یہ ادھیڑ عمر تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، اس کو رہنے کا ٹھکانہ درکار تھا۔ ہمارے صاحب نے سرونٹ کوارٹر دے دیا، اس نے آتے ہی سلمان کو سنبھال لیا۔ اسے بچوں کی پرورش کا تجربہ تھا، یوں بھی نیک اور مخلص عورت تھی۔ خامد اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور 2 سال سے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ بیچاری بچوں کا پیٹ پالنے کو ہمارے گھر ملازمہ بن کر آ گئی تھی اور اسے لانے والا ہمارا چوکیدار تھا، جس کی زیب بی بی رشتہ دار تھی۔ زیب چونکہ ضرورت مند تھی، لہٰذا اس نے سلمان کے فرائض اچھی طرح سنبھال لیے۔ طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی تھی اور اس کے دونوں بچے سلمان کے ساتھ کھیلتے۔ وہ بہت خوش رہنے لگا۔ مجھے ایک بڑی پریشانی سے نجات مل گئی، سکون سے ہو گئی۔ زیب ایک گھریلو عورت تھی، میرے دیگر گھریلو کام بھی کر دیتی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی اور وہ میری شکر گزار تھی کہ اب میں اور سلمان رات بھر بھرپور نیند سوتے تھے۔ جن دنوں میرے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، زیب کا گمشدہ خاوند لوٹ کر آ گیا اور وہ ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر نے اسے ملازمت کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ وہ دوبارہ نہیں آئی، البتہ اس بار چوکیدار نے ایک ایسی خاتون کا انتظام کر دیا جس نے نرسنگ ٹریننگ لی تھی اور ایک ہسپتال میں بطور نرس کچھ عرصہ کام بھی کیا تھا۔ اس کا نام شمسہ تھا، متعلقہ تھی، معمولی شکل و صورت تھی، سراپا پرکشش تھا، لباس نقصک سے درست اور حلیہ ہر وقت ٹھیک رکھتی تھی، یعنی سلیقے میں با کمال تھی۔ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا، قصہ مختصر بڑی سٹائلش قسم کی تھی۔ پہلی بار جب ادب کے ساتھ گھل مل کر باتیں کی تو مجھ کو اچھی لگی۔ اس میں کچھ ایسے ہنر تھے کہ مالکہ ہونے کے باوجود میں نے اس سے دوستانہ رویہ اختیار کر لیا۔ اب وہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہم ایک میز پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے اور جب میں بور ہوتی تو وہ شگفتہ باتیں کرتی تو میرا جی خوش ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاں ولادت متوقع تھی اور اب بالکل ہی گھر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شمسہ ہمارے سارے معاملات دیکھتی، نوکر وغیرہ سبھی اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ سودا سلف منگوانا اس کی سردردی تھی۔ مہینے بھر کے راشن، کچن کے سامان کی لسٹ وہ پہلے سے تیار کر لیتی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار تھی، ہر معاملے میں خوب
سوچ بوجھ سے کام لیتی۔ سلمان کو بھی کچھ اس طرح سے رکھ لیا کہ وہ زیب کو بھول کر آنٹی شمسا کا گرویدہ ہو گیا۔ شمسا کی عمر 30 کے لگ بھگ ہو گئی، لیکن اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بمشکل 17-18 کی نظر آتی۔ میرے خاوند کو بھائی صاحب کہتی۔ میرے گمان سے تو وہ بھی اسے بڑے بھائی ہی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے اور سسٹر شمسا کہا کرتے تھے۔ جتنا سکون زیب نے دیا اس سے کہیں زیادہ شمسا سے ملا۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں ہسپتال میں تھی۔ اس نے سلمان اور گھر کو سنبھالا۔ جب میں ننھی بیٹی لیے گھر آئی تو شمسا نے بہت خوشی منائی۔ ہماری ساس سفر نہ کر سکتی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی بھابھی اور بچوں کو لیتی آنا۔ سلمان کے لیے تو بہت اداس تھی۔ جب تک پشاور میں رہی شمسا نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ اب چھلا ہو گیا تھا۔ نندوں نے اصرار کیا، بھابھی امی کے پاس چلیے، وہ اپنی نومولود پوتی کے لیے بہت اداس ہیں۔ سلمان کے بابا نے بھی کہا، ہاں ہاں چلی جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ ہے، پھر کیسے جا پاؤ گی؟ امی جان تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، کچھ دن وہاں آرام کر لو، جب فون کرو گی لینے آ جاؤں گا۔ مجھے خان کی فکر نہ تھی، شمسا تو گھر میں تھی ہی۔ میرے والد ان دنوں بیمار تھے اور ان کی فکر کھائے جاتی تھی۔ میں پنڈی آ گئی۔ خان صاحب کا پہلے روز فون آ جاتا، پھر ہفتے بعد آنے لگا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ بیت گیا، لینے بھی نہ آئے تو میں نے فون کر کے کہا اب آپ آ جائیے اور بچے آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔ وہ بولے ایک ضروری دورے پر کل جانا ہے، ہفتے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ انہی دنوں والد شدید بیمار پڑ گئے اور پھر رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ میرے خان وفات پر آئے اور 1 روز بعد واپس پشاور چلے گئے۔ اس موقع پر میں ساتھ نہ جا سکی کیونکہ امی کے پاس رہنا واجب تھا۔ ابو کے 40ویں تک مائکے میں رہی اور پھر واپسی کی تیاری باندھ لی۔ حیرت اور دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والد کی فوتگی پر غیروں کی طرح آ کر چلے گئے تھے، حالانکہ اس دوران 2-3 بار آنا ان کا بنتا تھا۔ پنڈی سے پشاور بہت دور نہ تھا، لیکن میری اور والدہ کی دل جوئی کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا بہانہ کر کے نظر انداز کر دیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ ایک روز ہمارے خانسامہ کا فون آ گیا۔ تعزیت کی بات کہا، بی بی آپ کو گئے بہت دن ہو گئے ہیں، آپ لوٹ آئیے۔ خان صاحب کو اتنے دن اکیلے چھوڑ دینا درست نہیں ہے، فوراً آئیے۔ میں بابا شاہ کے لہجے سے چونک گئی۔ کوئی ایمرجنسی لگتی تھی، خدا خیر کرے میرے خان ٹھیک ہوں۔ ایسے تو بابا نے بھی فون نہ کیا تھا، ابو کی تعزیت کے بہانے سے فون کر کے مجھے جیسے ہوشیار کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے فوراً سفر باندھا اور ڈرائیور کے ساتھ پشاور چلی آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شمسا حیران رہ گئی۔ وہ گھر میں ہی تھی، حالانکہ خان کہتے تھے میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، جب تم آؤ گی تو آ جائے گی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمسا تم موجود ہو؟ خان تو کہہ رہے تھے کہ تم۔ ناز بی بی میں آج ہی آئی تھی آپ کا پتہ کرنے، ویسے میں چھٹی پر ہی تھی، شکر ہے کہ تم آج آ گئی ہو، ورنہ بچوں کو سنبھالنا اکیلے تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ خان صاحب ہم کو دیکھ کر بظاہر خوش ہو گئے، بچوں کو پیار کیا، بولے تم نے اچانک آ کر سرپرائز دیا ہے، ورنہ میں کل روانہ ہو رہا تھا، تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرے۔ میں نے سلمان اور عائشہ دونوں کی ذمہ داری شمسا پر ڈال دی، خود آرام سے سو جاتی۔ ابو کی وفات کے بعد ویسے بھی کافی ڈسٹرب رہی تھی، یہاں آ کر لگا سکون کی وادی میں آ گئی ہوں اور جنت میں قدم رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک روز کچن میں گئی تو خان سامہ شاہ بابا نے میرے کان میں خسر پھسر کی، بی بی اس کم ذات شمسا کو نکالو ورنہ پچھتاؤ گی۔ کیوں بابا؟ یہ بدنیت آپ کے گھر بار پر قبضہ نہ کر لے۔ میں دنگ رہ گئی۔ شاہ بابا کے منہ سے ایسی بات سن کر کانوں پر یقین نہ آیا کہ خان بابا ایک ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ تھے۔ وہ ہرگز حقائق سے بعید محض کسی شک یا گمان کے تحت اتنی بڑی بات نہ کر سکتے تھے۔ میں بھی شک کی بھٹی میں جلنے لگی، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا۔ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا اور خان بھی اس سے ویسے ہی رہتے تھے، تاہم اپنے اندر کی کھولن آرام نہ دیتی تھی۔ بلا جواز شمسا سے الجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی۔ اسے برا لگتا، لیکن نوکری اس نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ میں بھی اسے نکالنے کا سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ اگر یہ چلی گئی تو کیا کروں گی، 2 چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، اتنے سارے کام بچوں کی اکیلی کیوں کر سر انجام دوں گی، اتنی اچھی خدمتگار پھر کہاں ملے گی۔ ایسا نہ ہو وہم کے مارے اس کو نکال بیٹھوں، پھر بعد میں پچھتاؤں، گویا وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی تھی۔ ایک روز دل اویس خان نے کہا کہ وہ لاہور سرکاری
کام سے جا رہے ہیں، 3 دن بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اگلے روز شمسا نے بھی چھٹی مانگ لی۔ کہنے لگی میری امی بیمار ہیں اور مجھے ان کے پاس نوشہرہ جانا ہے۔ ابھی چھوٹی بہن کا فون آیا ہے، امی شدید بیمار ہے، وہ پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں گاڑی ڈرائیور تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ کہنے لگی شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ہفتے بھر کی چھٹی لی تھی۔ 2 دن میں ہی دونوں بچوں نے رو رو کر میرا برا حال کر دیا، دن میں تارے دکھا دیے۔ پچھتانے لگی کہ کیوں اتنے سارے دنوں کے لیے اس کو رخصت دے دی، میاں کو تو آنے دیا ہوتا۔ خدا جانے یہ عورتیں کیسے اپنے 4 5 بچے سنبھالتی ہیں۔ دل آویز کو گئے تیسرا دن تھا کہ چھوٹی بیٹی بیمار ہو گئی، اسے بخار ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، فرحان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہوئے ایک جگہ ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ سامنے ایک ریسٹورینٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شمسا اور اپنے خاوند کو اس ریسٹورینٹ سے نکلتے دیکھا۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا، گویا دونوں اسی شہر میں تھے اور دونوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا کیا بتاؤں۔ دونوں کے واپس آنے تک انگاروں پر بسر ہو رہی تھی۔ بالآخر دل آویز آئے۔ چھوٹی بیٹی کافی بیمار تھی۔ میرا جھگڑا اس وقت بنتا نہ تھا، لیکن خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھٹ پڑی۔ ان کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ بچے کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ غصے میں آگ بگولا گھر سے چلے گئے۔ شمسا کو انہوں نے مطلع کر دیا کہ اب گھر مت جانا۔ وہ نہ آئی، لیکن کچھ دن بعد میری امی کے ماموں کا فون آ گیا، جو کہ پشاور میں ہی رہتے تھے لیکن ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ بولے ناز بیٹی، احمد خان میرے دوست نکاح خواہ ہے، اس کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ دل آویز خان نے شمسا نامی خاتون سے نکاح کر لیا ہے اور میں نے تصدیق کر لی ہے کہ تمہارے شوہر نے نکاح کیا ہے۔ فی الحال تمہاری ماں کو نہیں بتایا کہ وہ سوگ کی حالت میں ہے اور عدت میں ہے۔ تم کو بتا رہا ہوں، حوصلہ رکھنا اور کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ساس کو فون کیا، اس نے بھی کہا کہ مردوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اچھی بیوی کی طرح اپنے بچوں کی خاطر حالات سے سمجھوتا کر لو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس وقت میں اس قدر صدمے میں تھی کہ مجھے کسی کی نصیحت، کسی کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا رشید بابا مجھے پنڈی لے چلو، اور چابیاں میں نے چوکیدار کے حوالے کر دیں کہ جب صاحب آئیں تو ان کو دے دینا، وہ شوق سے دوسری بیوی کو گھر لے آئیں۔ بس یہی میری غلطی تھی، جب آشیانہ چھوڑا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ ماں کہا کرتی تھی بیٹی، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتی ہے تو وہ دوسری کے لیے جگہ چھوڑ جاتی ہے، پھر اس میں دوسری چڑیا آ جاتی ہے۔ مائکے آ کر امی کو بھی نہ بتایا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوگ کی حالت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دکھ برداشت بھی نہ ہو رہا تھا۔ سوچا ہی نہیں کہ امی بیچاری کی کفالت کرنے والا نہیں رہا، میری کفالت کون کرے گا۔ ایک ہفتہ بامشکل ضبط کیا اور پھر شاہ بابا کو فون کیا۔ شاہ بابا، کیا صاحب گھر آ گئی ہیں؟ ہاں بی بی، وہ آ گئی ہیں۔ انہوں نے آتے ہی آپ کا پوچھا۔ جب بتایا کہ آپ بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں تو 6-7 دن بعد وہ دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔ اسی بدبخت شمسا کو آپ صاحب کے آنے سے پہلے کیوں گئیں؟ بی بی، آپ کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، اپنا گھر نہ چھوڑنا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ دل آویز اپنے بچوں کی خاطر میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن اس مغرور کو شاید اپنی دولت کا گھمنڈ تھا۔ وہ نہیں آیا، لیکن مجھے طلاق بھجوا دی۔ اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ بچوں کی ماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ عدالت نے بڑا بیٹا باپ کے حوالے کرنے کا آرڈر دیا اور چھوٹی کو میرے پاس رہنے دیا۔ سلمان 7 سال کی عمر میں اس لیے باپ کی حوالگی میں دے دیا گیا کہ اس کی غریب ماں اس کی ضروریات بخوبی پوری نہ کر سکے گی، جبکہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا مقدور رکھتا تھا۔ بچے کے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا اور میری امیدوں کا مرکز تھا۔ اس کا وجود میرا سہارا تھا۔ اب میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں۔ بیٹی بھی شاید باپ کے پاس چلی جائے۔ بے شک کہ میں نے اس روز اپنے شوہر سے بدزبانی کی تھی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بے شک میں آرام طلب تھی، کام سے میری جان جاتی تھی، لیکن کسی عورت کو سگھڑ نہ ہونے کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملنی چاہیے۔ آج ساس کہتی ہے کہ پھوڑ تھی اس لیے اپنے بخت کو ٹھکرا گئی، اور میرے بچوں کا باپ کہتا ہے سگھڑ نہ تھی، طلاق اس لیے نہیں دی بلکہ اس لیے دی کہ بغیر اجازت کیوں میرا گھر چھوڑ کر گئی۔ اگر اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو میں ناز کو کبھی طلاق نہ دیتا۔